बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं डाकुओं से डील करने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। करप्ट लोगों को एनआरओ मिलेगा, ना ही उनसे बात होगी। मुल्क का पैसा चोरी करने वालों के सिवा सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। मियां वाली में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, वादा है पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो किसी के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, 3-4 माह बाद पूरी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मियां वाली के लिए 35 अरब 92 करोड़ रुपए से जायद के 23 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। मुजफ्फरगढ़ तक 2 रोया सड़क का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला पंजाब ने 1122 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उस्मान बुज़दार का कहना था, रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन से इमरजेंसीज को बर वक्त रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। रेस्क्यू सर्विस अब तक 1 करोड़ से ज़ायद इमरजेंसी मुतासिरीन को रेस्क्यू कर चुकी। पंजाब के दूर दराज इलाकों में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस जल्द शुरू कर दी जाएगी। सानेहा सियालकोट केस में अहम पेशरफ्त, मुल्जिमान का ट्रायल जेल में ही रोजाना की बुनियाद पर करवाने का फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस प्रोसिक्यूशन और पंजाब हुकूमत ने ट्रायल जेल में करवाने का फैसला किया। जेल इंतजामिया को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। पुलिस हुक्काम को भी जल्द अज जल्द चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करवाने का हुक्म। चालान इमरान नियाजी के खिलाफ कट चुका है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने जो चालान काटा है, और इस चालान की दफात हैं महंगाई, झूठ, करप्शन, बैड गवर्नेंस, और इंशाल्लाह तुम्हारा एहतसाब होगा। नून लीग की हुकूमत पर फिर लफ्जी गोलाबारी। बैंकिंग कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा, वज़ीर आज़म कहते हैं सबसे कम महंगाई पाकिस्तान में है। जरा गली कूचों में आवाम से पूछें कितने लोग भूखे सोते हैं। पीटीआई ने नया पाकिस्तान बनाते बनाते पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हर फोरम पर जिद्दोजहद जारी रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। अदालत ने FIA को चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कल 4.5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाई गई। ना अहल और नालायक टोले को ना हटाया गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। सियासी जमातों के दरमियान सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पंजाब में मुनज़्ज़म होने से हमें कोई खतरा नहीं। मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत में पेश। समात 22 जनवरी तक मुलतवी। टोंक में पुलिस टीम पर हमला, एक अहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी टीम पर हमला किया। पुलिस का हमला आवरों की तलाश के लिए इलाके का सर्च ऑपरेशन। CTD पेशावर की बड़ी कार्रवाई। कल अदम दहशतगर्द तंजीमों अल-कायदा और दाइश के 2 सहूलतकार गिरफ्तार। जेरे इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा बारूद की बड़ी मिकदार बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल खालिक और असगर खान मुनशियात से रकम इकट्ठा करके दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते थे। भावल नगर की तहसील मंचनाबाद में नौमौलूद बच्ची की लाश कब्र से गायब करने वाले मुल्जिमान का ताहाल सुराग ना लगाया जा सका। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके फोरेंसिक टीम को भिजवा दिए। पुलिस हुकाम का कहना है फोरेंसिक रिपोर्ट की मदद से मुल्जिमान को जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। अहले खाना के मुताबिक बच्ची के वफात के अगले दिन कब्र में फातिहा ख्वानी के लिए गए तो कफन कब्र के बाहर पड़ा देखा और लाश गायब थी। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस, मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات بھی کام نہ آ سکے۔ لاہور میں آج بھی فضائی آلودگی کا راج، 236 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ گجرانوالہ اور بھاولپور میں فضائی آلودگی لاہور سے بھی زیادہ ہو گئی۔ کراچی والوں تیار ہو جاؤ، محکمہ موسمیات نے سردی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی کر دی۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے میں سردی کی شدت بڑھے گی، تاہم آج مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی آج موسم خشک اور سرد رہا۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے شمالی حصوں میں معمول سے قدر زیادہ بارشیں متوقع۔ افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی کی راہ ہموار، ڈونرز نے $280 ملین افغانستان منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک کے مطابق افغانستان کے 22 ملین عوام کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ فنڈز انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ غیر ملکی ڈوزر اگلے 4 سالوں میں افغانستان کے لیے $12 ارب تک کی امداد کا وعدہ کر چکے ہیں۔ کل عدم ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات پر توجہ دے، افغان طالبان کا کل عدم ٹی ٹی پی کو پیغام۔ خبر ایجنسی کے مطابق طالبان کا کہنا ہے، کل عدم تحریک طالبان پاکستان ہماری تحریک کا حصہ نہیں تھی۔ کل عدم ٹی ٹی پی پاکستانی حکومت کے ساتھ امن قائم کرنے پر توجہ دے، یہ بہت اہم ہے تاکہ خطے اور پاکستان میں دشمنوں کی مداخلت کے کسی بھی امکان کو ختم کر سکیں۔ نائجیریا میں مسجد پر حملہ، 16 نمازی شہید، کئی افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق نائجیریا کے شمالی علاقے ماشگوگو میں موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے نماز کی ادائیگی کے دوران مسجد پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن۔ کرونا وائرس 2022 میں کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا، دنیا کو لاک ڈاؤن سے نجات مل جائے گی، بل گیٹس کی نئی پیش گوئی۔ مائکروسافٹ کے بانی کہتے ہیں کہ 2021 میں وبا ختم ہو سکتی تھی، لیکن لوگوں نے ویکسینیشن کے عمل میں سستی دکھائی۔ بل گیٹس کے مطابق اومیکرون خطرناک ہے، لیکن ویکسین اور دوائیں اسے ختم کر دیں گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے پریکٹس سیشن، 2 مہمان کھلاڑیوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جنہیں آئسولیٹ کر دیا گیا۔ ویسٹ انڈیز ٹیم دورے میں 3 ون ڈے اور 3 T20 کھیلے گی۔ پہلا T20 میچ 13 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ اور ورلڈ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ، پاکستان کے طلحہ طالب نے تاریخ رقم کر دی، کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ تاشقند میں جاری ویٹ لفٹنگ ورلڈ چیمپئن شپ میں طلحہ طالب نے 67 کلو گرام کی سنیچ کیٹیگری میں 143 کلو گرام وزن اٹھا کر اعزاز اپنے نام کیا۔ ویلکم بیک، ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ضلع میاوالی میں 3 منصوبوں کا افتتاح کر دیا، جن میں صحت، تعلیم اور شاہراہوں کے 23 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر عوام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ان سے کسی طرح کی بات چیت نہیں ہوگی، کرپٹ لوگوں کے علاوہ سب سے مفاہمت کے لیے تیار ہیں۔ ہم جس سے مفاہمت کبھی نہیں کریں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے، اور یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قوم جس میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، جس میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی، جو بڑے بڑے ڈاکوں سے NRO دیتی ہے، وہ کبھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ شہر قائد میں جہاں چند سال قبل تک ہر علاقے میں ہرے بھرے پارک ہوا کرتے تھے، وہاں اب ان پارکس کے نشان باقی ہیں، یا پھر اجڑے پارکوں میں نشیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ متعلقہ محکموں کی تھوڑی سی توجہ سے ان پارکوں کی رونقیں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ تیمور شکیل کی رپورٹ دیکھیے۔
شہر قائد کا علاقہ لیاقت آباد جہاں بنیادی سہولیات سے محروم ہے، وہیں لیاقت آباد کے کئی پارک ٹوٹ پھوٹ اور تباہ حالی کا شکار ہیں۔ 14 جون 2008 کو اس پارک کی تزئین و آرائش کا کام کیا گیا تھا اور کئی سال گزر جانے کے بعد بھی یہ پارک حکومتی توجہ کا منتظر ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یہاں منشیات کے عادی افراد نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اب یہاں سارے نشے اکٹھے ہو گئے، پہلے یہاں فیملی والا کے گھر تھے، سب کچھ اچھے بھلے تھے، اب مزید یہاں ایسا ہو گیا ہے بس نشے کے علاوہ دوسرا کام نہیں ہوتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلے یہاں فیملیز آتی تھیں لیکن پارک کی حالت خراب ہونے کے باعث اب یہاں کوئی نہیں آتا۔ مشینریاں کھڑی ہوئی ہیں ساری، کنسٹرکشن کی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، فیملیاں کہاں آتی ہیں، بچے نہیں آتے، برابر میں اسکول ہے، نہیں تو یہ راستے تھے ہمارے یار، جاتے تھے بچے چھوٹے پارک میں کھیلتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف کچرا ہی کچرا ہے، آپ کے سامنے دیکھو آپ۔ پوری فیملی آتی تھی، بچے سب، یہ سمجھ لو یہ پوری ہریالی تھی، یہ سب ختم کر دیا انہوں نے۔ یہاں کی انتظامیہ سسٹم صحیح نہیں ہے، میری نظر میں تو مالی وغیرہ سب ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ لائن لگی ہے پانی کی، لیکن کہاں ہے سسٹم، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ لوگ آئے تھے کہ ہم بنا رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں، لیکن کہاں بنا رہے ہیں کچھ نہیں پتا۔ وہاں موجود بچوں کا کہنا تھا کہ اب ہمارے کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہاں پہ ہمیں پارک میں آنے ڈر لگنے لگ گیا، یہاں پہ شرابی بیٹھتے ہیں، چرسیاں بیٹھتے ہیں یہاں پہ، اس لیے کھیلنے کو منع کرتے ہیں، بھگا دیتے ہیں ہمیں پتھر مار کے۔ پہلے یہ پارک بہت اچھا تھا، یہاں پہ اب گھاسیں بھی نہیں، جھولے بھی تھے، اب تو یہاں پہ جھولے بھی نہیں ہیں نہ گھاسیں ہیں، اب کھیلنے میں پتہ نہیں آتا، اب کہیں اور جانا پڑتا ہے دور۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ کام کرنے کو تیار نہیں، اس پارک کے لیے درخواستیں بھی دیں اور احتجاج بھی کیا، لیکن انتظامیہ کام نہیں کر رہی۔ پارک کے تباہ ہونے کی وجہ آپ کو خود سامنے نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کچرا کنڈی بن گئی ہے، جو کچرا کنڈی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، راستہ بند، نمازیوں کو پریشانی، دوسری چیز گھر والوں کو رہنے کی پریشانی۔ اب بات وہ ہے کہ یہ بھی جو آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اہل محلہ نے اپنے بہاف پہ کروایا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے اندر ہمیں کوئی مدد نہیں ملی ہے۔ شہریوں نے اپیل کی ہے کہ اس لیاقت آباد پارک کی تزئین و آرائش کر کے عوام کو سہولت فراہم کی جائے۔ کیمرامین جنید لودھی کے ساتھ تیمور شکیل، ٹیلی نیوز، کراچی۔ دوسری جانب گزشتہ ہفتے کے دوران ملک میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 18.58% رہی اور مہنگائی کی شرح میں 0.07% کمی ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات کراچی کی اس رپورٹ میں۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.7% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مہنگائی کی شرح ہفتہ وار بنیاد پر 18.58% ریکارڈ کی گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 9 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 23 میں استحکام دیکھا گیا۔ ایک ہفتے میں دال مسور کی قیمت میں 6 روپے اضافہ ہوا، جبکہ دال ماش کی قیمت میں 7 روپے اور دال مونگ کی قیمت میں 3 روپے اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق آگ جلانے کی لکڑی کی قیمت میں 4 روپے فی من اضافہ ہوا۔ پیاز، لہسن اور کھلے دودھ کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوا۔ ٹماٹر کی قیمت میں 13 روپے فی کلو کمی آئی، جبکہ زندہ مرغی کی قیمت میں 25 روپے کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 71 روپے کی کمی آئی۔ اس کے علاوہ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 5 روپے کی کمی دیکھی گئی۔ کراچی میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے میچز کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ تفصیلات کراچی سے کاشف نذیر کی اس رپورٹ میں۔ کراچی پولیس کے سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 13 دسمبر 2021 سے شروع ہونے والے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے میچز کے سلسلے میں فل پروف سیکیورٹی پلان تیار کر لیا۔ اس سلسلے میں ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن مقصود احمد کی زیر صدارت ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس ہوا، جس میں ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر، ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھرل، پاک آرمی کے کرنل شکر زئی، سندھ رینجرز کے کرنل توقیر، کمانڈنٹ ایس ایس یو ذیشان شفیق صدیقی، ایس ایس پی ایسٹ قمر رضا جسکانی، ایس پی مددگار 15 توحید رحمان میمن، ایس ایس پی ایس ایس یو ارم اوان، پاک آرمی کے حکام، رینجرز اور دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ پولیس کے 4550 اہلکار باشمول 1000 ایس ایس یو کمانڈوز، 606 سیکیورٹی ڈویژن کے اہلکار، ڈسٹرکٹ پولیس، ٹریفک پولیس،
स्पेशल ब्रांच, RRF और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार नेशनल स्टेडियम, एयरपोर्ट, रूट प्रैक्टिस ग्राउंड पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। नेशनल स्टेडियम में खसूसी कमांड एंड कंट्रोल बस सर्विस भी तैनात की जाएगी, जो मैच के दौरान स्टेडियम के गिरदोनवा में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर नजर रखेगी। इस मौके पर DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विस मकसूद अहमद ने कहा कि रूट्स और नेशनल स्टेडियम के नवाई इलाकों में हसास मकामात पर तैनात शार्प शूटर के साथ साथ सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने के लिए फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। कमांडेंट SSU ज़िशान शफीक सिद्दीकी ने बताया कि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए आला तरबियत याफ्ता और जदीद असले से लेस कमांडोज पर मुश्तमिल स्पेशल वेपन्स एंड टेक्निक टीम को भी स्टेडियम के अंदर और बाहर तैनात किया जाएगा, जबकि इवेंट शुरू होने से कबल अमरोज सिक्योरिटी इंतजामात की फुल ड्रेस रिहर्सल भी की जाएगी। तमाशाइयों को खसूसी शेडल बस सर्विस के जरिए पार्किंग पॉइंट से स्टेडियम और स्टेडियम से पार्किंग पॉइंट्स तक पहुंचाया जाएगा। रिपोर्ट आपने जानी टैलेंट न्यूज़ से। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।